عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم کی مایوسیوں کا شکار ہیں۔ اندیکھا خوف ان کی زندگی کے اندر بری طرح اپنی لپیٹ میں انہیں لیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے۔ بہت ساری سوچیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دن چڑھ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، زندگی اسی طرح ہماری بیت رہی ہے۔ ہم ہیں کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی بامقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی، ایمانی، روحانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر اسی پر آپ غور کر لیں سادے ترجمے پر ہی، آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا۔ اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کرے نا۔ رب فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ کیا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا؟ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے۔ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتے ہیں جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں، وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے۔ ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کیے، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے۔
ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لا کھڑا کیا. وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں, پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا. میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت. یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس. اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس, اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا, اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا, رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا, اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے کا, مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا, اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا, نوافل پڑھنے کا, اذکار کرنے کا, تسبیحات پڑھنے کا, لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی. ہر پارے کی ایک جلد ہے. 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے. ساری زندگی دین کی خدمت کی. کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا. وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا. یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے, ٹائم مرتب کی چیزیں. مفتی صاحب گزر گئے, ہو گیا ٹائم, تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے. طے شدہ زندگی گزاری, اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی. انہوں نے پڑھا بھی لیا, لکھ بھی لیا, اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے, خدمت بھی کی, اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, میں آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج کا کام آج کر لو, میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی, جس کا آج درود پاک رہ گیا, جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے, جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے, کل کر لیجئے گا. تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے, یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو, یعنی مینج کر لو, طے کر لو, معاملات کو مرتب کر لو, اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے. اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت, کالے بال سفید ہو جاتے ہیں, سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی, تندرست وجود بیمار ہو جاتا. اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں. ہم سمجھتے رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں, حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے, دن کم ہو رہے ہیں, ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں, معاملات زندگی ہے, اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں. اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے. لیکن میرے بھائی اگر سوچنے میں, سمجھنے میں, سیروں میں, آنے جانے میں, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی, شگل میلے میں, یا بیسوں میں یا شگل میلے میں. 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے, 15 20 جا رہے ہیں, آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو. اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے, 7 گلی میں جانا ہے. لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے. انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی. 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں. میرے بھائی جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے.
جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا. وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا. لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی. فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا. وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا. وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں. ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سستی بڑی کی. میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سست ہو گئے. کیا ہی اچھا تھا 1 گھنٹہ اور کم سو لیتے، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں. آپ جب کچھ چیزوں کو لائیں گے، کچھ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جناب فاروق اعظم ہمیشہ کام کرتے تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی میں، بڑا کام کیا. ہم نہ سو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ مرضی کی نیند ہے، مرضی کا جاگنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ بھی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں. اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں. فرماتے ہیں میں چھت پہ ہی رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا. وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے، کسی غلام کو فرما دیتے. تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ ہیں، غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا، ڈیوٹی تو میری ہے نا مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی. فرمایا یہ چلے گئے تھے، دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا. تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں، پر میری تو ڈیوٹی ہے نا، مجھے تو جاگنا ہے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں، ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا، اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی فتح ہوئی تو میری خواہش ہوئی جناب عمر کو جا کے خوشخبری سناؤں، لیکن جس وقت میں مدینہ شریف پہنچا نا تو سب لوگ دوپہر کا آرام کر رہے تھے. تو اب ہمارے آرام میں کوئی خلل ڈالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو بھی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دے اور ہم جاگ جائیں تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے. بادشاہ سلامت کوئی جگہ دی ہے، ہم بہت سارے معاذ اللہ ادب آداب بھی بھول جاتے ہیں، نیند ضائع کر دی. تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، دوپہر کا وقت تھا، اسکندریہ کی فتح ہو گئی، خوشخبری سنانی تھی. تو مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا. میں نے کہا شام کو بات کروں گا. شام کو میری ملاقات ہوئی، گویا عصر کے بعد ملاقات ہوئی، جب مغرب میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں
اب مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی، تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں۔ نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے۔ کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا، اور رات تیری کب ہوگی؟ پھر یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گی، تو برگر ہی کھائے گا، اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا، پھر تو دوائی بھی کھائے گا۔ جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے، اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی ہے۔ تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں۔ وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے۔ اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو۔ ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا۔ آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے۔ شیخ ابراہیم ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے۔ میں بیٹھا تو ہوش آیا۔ ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نہ مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی، اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا، چیزوں کو مینج کر کے رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں، فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ جائے۔
کیوں وقت ضائع کریں، کیوں لمحات ضائع کریں، کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے۔ ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا، میرا سفر کیا ہے، میں نے جانا کدھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے، اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے طے ہی نہیں کیا، اور جو کام کرنے والے تھے 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 39 سال، پورے 40 نہیں، لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے۔ پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں، لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے۔ لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بے دکھا دی۔ انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، سارا کمال حاصل ہو گیا۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور 23 سال حضور کا دور تبلیغ ہے، اس میں 27 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا، طائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے۔ میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان 23 سالوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماعت بھی فرمائیں۔ اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا۔ حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا، کتاب و سنت بھی سکھایا، نبی پاک نے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا۔ کفار کے ساتھ جہاں معاہدے کرنے تھے وہ معاہدات بھی حضور نے کیے، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنی ازواج کو بھی وقت دیا، ان کی خوشیاں انہیں فراہم بھی کیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، بڑی سب سے صاحبزادی سیدہ زینب، ان سب سے محبت بھی فرما لی۔ اور ان 23 سالوں میں حضور کے کنوں پہ امام حسن بھی کھیلے اور گود میں امام حسین بھی کھیلے۔ سارا ہی وقت حضور نے مینج کیا، سارا وقت حضور نے مینج کیا، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طے کر کے دے لی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو مرتب کریں۔ ہمارا اتنا وقت بے معنی، بے مقصد گزر رہا ہے، بے مقصد۔ اور ایک بات آخر میں اور بھی آپ سے عرض کرنی ہے، ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ سست لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا تو سستی آئے گی، ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا جو کچی کچی مایوس باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کے اندر وہ باتیں بھر دیں گے۔ صحبت نہ چاہتے ہوئے بھی بندے پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی کہ جو آپ کو تازہ دم رہنا سکھائیں۔ اقبال نے کہا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکریوں کے بیچ نا شیر کے چھوٹے سے بچے نے رہنا شروع کر دیا تھا، تو صحبت بکریوں کی تھی نا، اس کا بھی ذوق اسی طرح کا بن گیا۔ کچھ لوگ ناکام لوگوں کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں تو اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر بیٹھتے، اس کا بھی اسی طرح کا ذہن بن گیا۔ تو ایک دن شیر نے آ کے جب دھاڑا تو بکریاں دوڑی، تو وہ شیر حالانکہ جوان ہو گیا، وہ بھی دوڑ گیا۔ شیر سمجھ گیا کہ بکریوں کی صحبت نے بکری کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں، اسے یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے، اسے یاد کرانا ہے کہ تو نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس شیر نے نا کسی طریقے سے، بکریاں تو بھاگ گئیں، تو اس شیر کو وہ گھیر کے لایا دریا کے پل کے اوپر، اور جب وہ پل کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے نیچے دیکھا نا پانی میں، او ہو میں تو شیر ہوں۔ اب جب شیر اس کی طرف گیا تو وہ جوان تھا، وہ دھاڑا، تو شیر کہنے لگا میں تجھے کھانے نہیں آیا، صرف تجھے یاد کرانے آیا ہوں کہ تو شیر ہے،
یہ تو بکریوں کی صحبت نے تیرا حال برا. اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے بیکار اور فارغ رہنے والے شخص سے نفرت ہے، اور اس شخص سے میں ہمیشہ بچتا ہوں جو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کر رہا ہو. بیکار بیٹھا ہے، اس نے اپنے آپ کو زنگ لگا دیا. میں اس شخص سے ہمیشہ بچتا ہوں، دور رہتا ہوں، بری ہوں ایسے بندے سے، میں نہیں قریب جاتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بچو ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے خود بھی ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں وہ، اور تمہیں بھی وہ وہی رغبت دیں گے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں کہ جو آپ کو چست کریں، جو آپ کو بتائیں کہ وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت کے ہیرے بڑے قیمتی ہیں، انہیں ہمیشہ سجا کے رکھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.